بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام کے 80 نمبر کلام، اس میں عربی چاپ کے اعتبار سے 81 ہے۔ 80 نمبر کلام یا 81 نمبر کلام پر گفتگو چل رہی تھی۔ اس کلام میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے دنیا کی 10 صفتیں ذکر کی ہیں، دنیا کے 10 اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، جس میں سے ہم 6 صفت پڑھ چکے ہیں۔ آج 7ویں اور 8ویں صفت کو پڑھنا ہے۔ امام اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس گھر کی کیا توصیف کروں جس گھر کی ابتدا پریشانی اور تھکن علیکم السلام اور اس کی انتہا پناہ ہے، اور جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ جو شخص اس دنیا میں بے نیاز ہے، پیسے والا ہے، ثروت مند ہے، وہ امتحان اور بلا اور آزمائش کا شکار ہے، اور جو انسان اس دنیا میں فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے وہ محزون اور غمگین اور رنجیدہ ہے۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگلا کلام ہے وَمَنْ سَعَاهَا فَاتَتْهُ وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا وَاتَتْهُ۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیں۔ اور جو اس دنیا کے ساتھ رقابت کرے گا، سعی کرے گا، دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کرنا چاہے گا، مال و دولت کی تلاش میں ساری تگودو کرے گا، فاتت غالباً دنیا اس سے فوت ہو جاتی ہے، اسے نہیں مل پاتی۔ جو لوگ دنیا کے چکر میں بہت زیادہ لگے رہتے ہیں، کبھی کبھی کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن غالباً ایسا ہوتا ہے کہ دنیا ان کے ہاتھ سے فوت ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، اسے نہیں پا پاتے۔ وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا، لیکن جو شخص دنیا سے بیٹھ رہتا ہے، دنیا کی تلاش میں نہیں رہتا، قعود بیٹھنے کے معنی میں نا، یعنی دنیا کی تلاش میں، مال و ثروت کی تلاش میں نہیں جاتا، وَاتَتْ کا ترجمہ تَابَعَتْ کیا گیا ہے، یعنی دنیا اس کی مدعی ہو جاتی ہے، ایک دنیا اس کے پاس آتی ہے، یہ دو معنی۔ تیسرا معنی دنیا اس کے لیے فراہم ہو جاتی ہے، مختلف معنی کیے گئے۔ بہرحال یہ دو صفت ایک دوسرے کی بظاہر متضاد لگ رہی ہے، توجہ کریں، کہہ رہے ہیں من سعاها، جو بھی دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کرنا چاہے گا، مال و ثروت کے اوپر اپنی تگودو کر کے، زحمت اٹھا کر کے بہت زیادہ اس کے چکر میں پڑے گا، فاتت، یہ دنیا اس سے فوت ہو جائے گی، اس سے ہاتھ سے نکل جائے گی، غالباً ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص امور اخروی میں لگ جائے، دنیا کے چکر میں نہ پڑے اور دنیاوی امور سے بیگانہ بن جائے، بس اللہ والا، معصومین والا اور کار خیر والا بن جائے، تو ولو وہ دنیا کی تلاش میں نہیں نکلا ہے تب بھی وعدت ہو، اس کی مطابقت کرے گی، اس کی پیروی کرے گی، اس کے پاس آ جائے گی۔ ان دونوں کلام کے اوپر کچھ باتیں میں نے مختلف شرحوں اور کتابوں سے درج کی ہے، وہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اس کلام کو سننے کے بعد، جب بھی جس کو بھی سننے کو ملتا، ظاہر ہے کہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ انسان چاہے عمل کرے، چاہے تعریف کرے، چاہے مطمئن ہو جائے، مختلف حالات رونما ہوتے ہیں۔ ایسے ہی عبداللہ ابن معتز نام کا ایک شخص تھا، اس نے جب کلام امام علیہ السلام کو سنا تو اس نے اس دنیا کی ایک تشبیہ دی، ایک شباہت دی۔ وہ دنیا جس کے سلسلے میں سعی کرنے والا پاتا نہیں، خیر بات کہہ دینے والا پا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس نے ایک تشبیہ دی، اس نے کہا الدنیا کا ظل کا، دنیا تمہارے سائے کے مانند ہے،
البتہ ذہن میں رہے دنیا سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہے، اس میں مقام و منصب بھی ہے، اور وہ جو منفور ہے، وہ جو مقبوض دنیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ ورنہ پچھلے ہفتے اور اس سے پہلے درس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جو چیزیں انسان آخرت کے لیے کمائے، چاہے دنیا کے مال سے یا دنیا کے مقام و منصب سے، تعلقات سے، یہ دنیا بہرحال آخرت کی کھیتی ہے، تو پھر وہ اسے دنیا کی تلاش نہیں کہی جائے گی بلکہ وہ آخرت کی تلاش کہی جائے گی۔ بہرحال یہ کہتا ہے دنیا قبل لے گا، تمہارے سایہ کے مانند ہے، کلما طلبت زاد منک بعدا، جتنا بھی اس کی طرف جائیں گے، سایہ ہے، سایہ آپ بڑھیں گے، ایک قدم بڑھیں گے، ایک قدم سایہ بڑھے گا، 10 قدم بڑھیں گے، 10 قدم سایہ بڑھے گا۔ تو کس طرح سے سایہ انسان کا اس کی دسترس میں نہیں آتا، کھڑے ہو کر کے بڑھتا ہوئے چل رہا ہے تو اس کو چھو نہیں سکتا ہے، ویسے ہی یہ دنیا ہے، دنیا ایسی چیز ہے منفور دنیا کہ جس کو جو آدمی طلب کرنا چاہے گا دنیا اس سے بھاگے گی، لیکن اگر اسے چھوڑ دے تو اس کے جسم سے متصل جیسے سایہ رہتا ہے ویسے دنیا آ کر کے چپک جائے گی۔ اس کلام کو جو ایک غیر عالم نے، معصوم تو نہیں ہے، اس نے کہا ہے مگر کلام معصوم میں بھی آیا ہے۔ امام امیر المومنین اسلام کے دوسرے کلام میں، جسے جناب لیث واسطی بزرگ شخصیت گزرے ہیں ہمارے علماء میں سے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عیون الحکم والمواعظ، خاص خاص عیون، چنندہ حکمتیں، چنندہ موعظے اور نصیحتیں۔ امیر المومنین اسلام کی کلمات کو اس کتاب نے جمع کیا ہے، امیر المومنین سے منسوب اس کلام میں آیا ہے۔ مثلا دنیا کا دل لے کر، اس نے کیا کہا تھا، دنیا کا دل لے کر، امام کا کلام میں اس طرح سے ہے، مثلا دنیا کا دل لے کر، یہ دنیا کی مثال تمہارے لیے تمہارے سائے کے مانند ہے، ان وقفت وقفا، اگر ٹھہر جاؤ گے سایہ بھی ٹھہر جائے گا، ظاہر ہے انسان جتنا چلے گا اتنا سایہ چلے گا، جہاں رک جائے گا اس کا سایہ بھی رک جائے گا۔ کلما ان وقفت وقفا، ایک عادی چیز ہے، سامنے کی چیز ہے، بچہ بھی جانتا ہے اس مطلب کو، مگر امام تشبیہ دے کر کے ہمیں جھجھوڑ رہے ہیں کہ دنیا جسے منفور دنیا کہا جاتا ہے وہ تم سے متصل ہے، تم اس سے جدا نہیں ہو سکتے، سائے کی طرح سے ہے، جب ٹھہرو گے تو ٹھہر جائے گا۔ وَإِن طَلَبْتَهُ بَعُدًا، لیکن اگر اسے تلاش کرنے کے لیے جاؤ گے، اس کو پکڑنے کے لیے جاؤ گے، جتنے جتنے قدم آگے بڑھاؤ گے اتنے اتنے قدم اس کے سائے اس کا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہاں پہ بعودہ سے مراد کیا ہے، ویسے ہی بڑھنا۔ اس تشبیہ میں امام یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کے، اس سرزمین پہ رہ کر کے دنیا سے باہر تو نہیں نکل سکتے، جیسے سایہ انسان کے ساتھ متصل رہتا ہے ویسے دنیا بھی ہم سے متصل ہے۔ ہاں ٹھہر جائیں گے تو سایہ ٹھہر جائے گا، چلتے رہیں گے تو سایہ چلتا رہے گا، پکڑنے کی کوشش کریں گے تو حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی یہ دنیا منفور دنیا بھی ہے، لہٰذا مومن کو چاہیے کہ، تمام مومن سے خطاب، مومن کو چاہیے کہ بقدر ضرورت، بقدر کفاف، بقدر کہ جتنے میں آپ کی زندگی بسر ہو سکتی ہے اتنی تگ و دو کرنا چاہیے، اتنی محنت مزدوری کرنا چاہیے، ورنہ متعدد مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ جس کو بعض کو اشارہ کیا جا چکا ہے کہ انسان اگر اپنی ضرورت سے زیادہ کما رہا ہے، ضرورتیں مختلف قسم کی، بچپنے میں ضرورت کچھ ہے، جوانی میں کچھ ضرورت ہے، بڑھاپے میں جب بچے ہو جائیں یا انسان اولاد والا ہو جائے تو کچھ اور ضرورت ہے، اس ضرورت کے اعتبار سے فرق کرتا رہتا ہے۔ اس کلام پہ ایک دوسرے بزرگوار جناب علامہ محمد جواد مونیہ، انہوں نے اس کا ترجمہ من سعاہا کا ترجمہ من غلبہا کا یا غالبہا کا، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ جو دنیا پہ غلبہ حاصل کرنا چاہے وہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں حاصل کر لے، توجہ سنیں، کچھ چیزیں ہو سکتا ہے وہ حاصل کر لے، مگر اس سے بہت سی اشیاء ضائع ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں۔ مثلا انسان اگر صرف پیسے کے چکر میں پڑ جائے تو پیسہ ممکن ہے کچھ حد تک اسے مل جائے محنت کرنے کے بعد، لیکن بہت سے
اچھے امور، بہت سے اچھے کام اس سے چھوٹ جائیں گے، بہت سے رشتے اس کے ہاتھ سے چلے جائیں گے، بہت سے قریبی رشتہ داروں سے میل ویوہار اس کا ختم ہو جائے گا اگر صرف دنیا داری کے چکر میں پڑ جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ امام کی اس بیان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل دنیا کو چھوڑ دیں، نہ یہ مطلب ہے، نہ یہ کہ دنیا ہمیشہ انسان کے ہاتھ سے نکل جائے، یہ ضروری نہیں۔ تلاش کرنے والا من جد وجد، اسی بزرگوار کے امام علیہ السلام ہی کے اقوال میں سے من جد وجد، جو کوئی چیز تلاش کرتا ہے ڈھونڈتا ہے اسے وہ مل جاتی ہے۔ تو ویسے ہی اگر انسان دنیا کا طلبگار ہو تو دنیا اسے مل سکتی ہے، لیکن غالباً ایسا ہے کہ سائے کے مانند سائے کو انسان پا نہیں سکتا۔ اس بزرگوار کا کہنا یہ ہے کہ جو دنیا سے مغالبہ اس کے اوپر قابض ہونا چاہے گا تو وہ دنیا کے اوپر غلبے کے چکر میں ممکن ہے کچھ چیزیں حاصل کر لیں مگر بہت سی چیزیں اس سے چھوٹ جائیں گی۔ مثلا اس کی قیمتی عمر، دنیا کی تلاش میں پیسے کے کسب کرنے میں کتنی عمر چلی جائے گی۔ آخرت کے بہت سے امور، بہت سے ایسے امور جو انسان انجام دے سکتا تھا وہ انجام نہیں دے پائے گا۔ دوسرے بزرگوار کہیں گے جامع ازہر کے شیخ محمد عبدو، جن کے لیے ملتا ہمارے بعض بزرگوں نے کہا کہ وہ شیعہ ہو گئے تھے۔ نہج البلاغہ کی مختصر سی شرح کی ہے، شرح محمد عبدو کے نام سے امام محمد عبدو جامع ازہر کے ہیڈ تھے، زعیم تھے۔ انہوں نے اس کلام کا ایک ٹکڑا اپنی طرف سے شرح میں یہ لکھا ہے کہ انسان اگر دنیا کی تلاش میں جائے ممکن ہے ایک دو دروازہ اس کا کھل جائے، کچھ اس کو مل جائے، لیکن جب مل جاتا ہے تو اس کی آرزوئیں بڑھ جاتی ہیں اور انسان کے سامنے چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ پیسے کی تلاش میں وہ لگ جاتا ہے۔ نتیجے میں اس سے بہت سے حقوق چھوٹ جاتے ہیں، بہت سے قرابت داری کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس پہ بھی توجہ کریں، کیا امام نے فرمایا ہے؟ من سعاہا فاتہ، جو اس کی تلاش میں جائے گا اس سے فوت ہو جائے گا، غالباً ایسا ہوتا ہے۔ یعنی جو انسان دنیا دار ہو جاتا ہے، دنیا کی طلب میں لگ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ حد تک پا لے، مگر پانے کے بعد اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ابھی عبدہ کے کلام کو میں ذکر کیا، اس سلسلے میں امیر المومنین اسلام کا مشہور کلام بھی ہم سنتے رہتے ہیں۔ کیا امام نے فرمایا ہے؟ منہومان لا یشبعان، دو پیٹو ترجمہ کرنا چاہیے، دو بھوکے، دو طلبگار، پیٹو ترجمہ کہتے ہیں کھانے کی چاہت، شدید چاہت کو نوم کہا جاتا ہے۔ منہومان یعنی وہی چاہت بہت زیادہ، منہومان دو بہت زیادہ تلاش والے، چاہنے والے، حاصل کرنے والے، پیٹو قسم کے لوگ، لا یشبعان کبھی سیر نہیں ہوں گے، شبع یعنی سیر ہوگا، لا یشبعان وہ سیر ہی نہیں ہوں گے۔ طالب دنیا، طالب علم و طالب دنیا، دین صحیح معنوں میں علم کا تلاش کرنے والا اور صحیح معنوں میں جو دنیا کے چکر میں پڑ جاتا ہے، یہ دونوں ایسے پیٹو ہیں کہ جن کا کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا۔ جہاں تک دنیا دار کے بارے میں ہم نہ جانے کتنے واقعات سن چکے ہیں، کتنی باتیں جانتے رہتے ہیں کہ تھوڑا سا پیسہ ہوا اور چکر میں اور چکر میں اور چکر میں انسان پھر تجارت اور حلال و حرام بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ امام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ دو پیٹو قسم کے لوگ، دو شدید چاہنے والے، دو شدید بھوکے، میں کہیں ترجمہ شدید بھوکے کبھی سیر نہیں ہوگے۔ ایک دنیا کا بھوکا کبھی سیر نہیں ہوگا، 1 کلو ملا 2 کلو، 2 کلو ملا 10 کلو کی چراغ کی تلاش میں وہ رہتا ہے اور ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ مگر علم کی تلاش کرنے والا، علم کا طالب علم، ایسے ہم کم دیکھتے ہیں کہ جو واقعی معنوں میں علم کے طلبگار ہیں۔ ہم آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے طلبگار ہیں۔ میں پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ بعض بزرگان واقعاً ان کے حالات اور کردار اور احوال سے پتہ چلتا ہے کہ واقعاً وہ علم کے پیٹو تھے، شدید بھوکے تھے۔ جیسے خواجہ نصیر طوسی، آداب المطالبین کس کی ہے؟
شیخ توسی کی یا نصیر توسی، ظاہراً نصیر توسی کی. علمی مشکلیں جب حل ہو جاتی تھیں، رات بھر مثلا تلاش کر رہے ہیں، کسی مشکل مسئلے کو ڈھونڈ رہے ہیں، حل کر رہے ہیں، اور جب ان کی مشکل حل ہو جاتی تھی رات کی تاریکی میں 2 بجے 3 بجے 4 بجے، جب بھی مشکل وہ حل ہو جاتی تھی تو آنگن میں آتے تھے، جوش میں خوشی میں بلند آواز سے کہتے تھے اینا ابناء الملوک من هذه اللذت. وہ جو ناز و نعم میں بہترین بستر پہ پلنے والے شاہزادے ہیں، اینا ابناء الملوک کی بات نہیں، بادشاہوں نہیں، بادشاہوں کے بیٹے زیادہ عیش و نوش میں ڈوبے رہتے ہیں. صحیح. جناب نصیر توسی آنگن میں نکل کر رات کے 3 بجے 4 بجے جب بھی کوئی مشکل حل ہوتی تھی، کوئی مسئلے کا حل تلاش کر لیتے تھے، یہی آواز کرتے تھے این ابناء الملوک، کہاں ہیں شاہزادے من هذه اللذت، کہ جو اس لذت کو پا سکیں، کھانے کی لذت، شراب و شباب و کباب کی لذت اپنی جگہ پر، علم کی لذت، مشکل کے حل ہونے کی لذت، کسی حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ لینے کی لذت، آیات قرآنیوں کو صحیح طریقے سے درک کرنے کی لذت، بس وہی محسوس کر سکتا ہے جو علم کا بھوکا ہو. ایسے بھی ہمارے بزرگ گزرے. یہی قریشی صاحب، باقی قریشی صاحب مرحوم جو یہی دفن ہے پر، ان کے لیے بات چیزیں میں نے خود لکھی بھی ہیں، خادم و اہل بیت کے عنوان سے فارسی میں کتاب لکھی، ان کی حالات زندگی پہ بھی چھپی نہیں ہے 100 سے زیادہ صفحات کے اوپر. اس میں ایک مرتبہ ان کے بیٹے بیان کر رہے تھے مہدی قریشی صاحب کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ زیر زمین، ذہن میں رکھیے کہ جب دھول اڑتی ہے تو کتنی، آپ لوگوں نے تو ابھی شاید نہیں دیکھا ہوگا، بعض نے پرانے زمانے تو پتہ نہیں کتنا ہوتی ہے، جب شروع میں ہم جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، کئی مرتبہ آتی تھی، ایک دم فضا دکھائی نہیں پڑتی. اور اس زمانے میں کتنی آتی رہی ہوگی، 60 جلد میں یا کچھ اسی کے آس پاس. امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں وہ لکھ رہے تھے، چھپی تو ہے 9 جلد لیکن انہوں نے کام بڑا کیا ہے، کب چھپے گا نہیں معلوم. جب لکھ رہے تھے تو نیچے زیر زمین لکھ رہے ہیں، مثلا کھڑکی کھلی ہے کچھ تھوڑا سا اس کے لیے، تو گرد آتی تھی، گرد جھاڑ کر کے پھر لکھنا شروع کر دیتے، پھر جھاڑ کر کے پھر لکھنا شروع کر دیتے. ایسا ہوتا تھا کہ باہر نکلتے تھے کپڑے کے اوپر کئی پرت دھونے لگے ہوئے ہیں، رات دن. کسی بزرگوار نے بڑا کام کیا، 40 جلد میں تو یہی موضوع تو اہل بیت ہی ہے، کتنا کام کیا، کتنی کتابیں بھی چھپ چکی. 4 کتابیں مجھے بھی ترجمہ کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں سے بھی 2 چھپی ہیں، ایک حضرت مسلم والی چھپی ہے، ایک حضرت سیدہ والی چھپی ہے. ابھی 2 اہم کتاب، زمان علیہ السلام والی اور امام رضا علیہ السلام والی. باقی خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ جن کو چاشنی مل جاتی، لذت مل جاتی ہے علم کی، پھر وہ علم کی تلاش میں دن اور رات نہیں دیکھتے. اسی طرح سے ایک سید جلالی ہیں، جواد جلالی، محمد حسین جلالی تھے، جلدی ہی مرحوم ہو گئے، امریکہ میں تھے. ان کے 3 بھائی بے پناہ علم کے کام کرنے والے، تحقیق وغیرہ کرنے والے. مجھے اس وقت یاد نہیں کہ ان میں سے کون سے بھائی محمد جواد یا کون، ان کے لیے ہمارے استاد نے نقل کیا تھا یہیں پہ کہ وہ رات میں جب تحقیق کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو لگے ہیں نیند آ رہی مگر لگے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نماز صبح کے لیے کہنا پڑتا اذان ہو گئی، نماز صبح تک لیٹنا کیسا، سونا کیسا، ہلا کر کے اتنا غرق رہتے تھے. کبھی تو آواز سن لیا نماز کے لیے اٹھ گئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا مثلا مشغول ہیں، ان کو ہوش نہیں کہ مثلا اذان بھی ہو گئی ہے، دوسرا آ کر کے کہتا تھا کہ جناب نماز کا وقت ہو گیا. تو ایسے لوگ بھی ابھی بھی پائے جاتے ہیں. بشیر صاحب سے میں نے خود پوچھا کب سوتے ہیں، انہوں نے کہا جب تک میرے اوپر واجب نہیں ہو جاتا، مطلب ہے کہ جب تک میں بے قابو نہیں ہو جاتا، نیند اتنا غالب نہیں آتا، تب تک میں نہیں سوتا، پڑھتا رہتا. تو ہمارے سامنے نمونے ہیں، میں پہلے بھی ان سب نمونوں کو ذکر کر چکا ہوں. شیخ عباس کو بھی صاحب مفادی کتنی کتابیں لکھی ہیں. اس بندے کے سلسلے میں ان کے بیٹے علی محدث زادے نے مرتبہ بیان کیا تھا کہ 18 گھنٹہ میرے باپ کام کرتے تھے، 24 گھنٹے میں 18 گھنٹہ
सिर्फ लिखना पढ़ना मुताला करना तलखीस करना तर्जुमा करना तालीका लगाना वगैरह 18 घंटा काम करते हैं। शहीद बाबुल सदर उनके लिए मैंने बयान किया उनके सामने 12 घंटा सारे उम्र के साथ खाने पीने के अलावा 12 घंटा से मुताला करते थे। हम लोग 12 मिनट बार हो जाता है, 12 घंटा मुताला। मैंने भी कभी कभी कई घंटे किए मुताले, लेकिन मैं नमूना नहीं, नमूना ये बुजुर्ग हैं, ये लोग हैं। ला यशबान मालूमान ला यशबान तालिबु इल्मिन व तालिबु दुनिया। मुकाबिल में अगर दूसरा फिक्र वमन कादा अन्हा, जो दुनिया को छोड़ दे बेरब्त हो जाए, दुनिया उसके पास आ जाती है। जितनी आपकी जिम्मेदारी खुदा ने रिस्क की दी है वो आपके पास आएगी, तलाश करें या ना तलाश करें, पिछले हफ्ते बयान किया जा चुका है। फक्र फाका यकीनन बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ी मुसीबत है, इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। आज ही एक सवाल आया था कि लोगों के ऊपर एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि लोगों को उनकी ज़ौजाएं कत्ल कर देंगे, मार डालेंगे। अगर शादी नहीं किया तब फिर कैसे ज़ौजाएं कत्ल करेंगे। तो दूसरा फिक्रा था उनके अजीज व अक़रबा हत्ता औलाद कत्ल कर देंगे। तो रावी ने पलट कर पूछ लिया इतना ख़तरनाक ज़माना, तो पैगम्बर ने उसकी वजाहत की कत्ल से मुराद ये नहीं है कि जान से मार डालेगा, ऐसा भी अलबत्ता हादसा होता है। अभी आज ही का वाक़या, आज का बगदाद का कांडा आज ही का है। मुक़्तदा सदर को कोई बुरा भला कह रहा था, उसकी दादी माँ और एक कोई तीनों को कत्ल कर दिया। सैयद अलिया वाला था, दुकान दवा की दुकान वाला था और हौजे का पड़ा हुआ भी था। आज ही की रिपोर्ट है, हमारे दोस्त अहबाब जो मरकज़ अब्बास में काम करते हैं वो बयान कर रहे थे कि सैयद मुर्तदा को बुरा कहने की वजह से माँ को, दादी को और पता नहीं किसको, बाप को या किसी एक बनी 3 लोगों को कत्ल कर डाला। ऐसे लोग भी चाहने वाले हैं बाज के, तो मैं दूर न जाऊंगा। माँ, दादी, करीबी रिश्तेदार को इमाम जब पैगंबर ये हदीस बयान फरमा रहे थे तो किसी साहबी ने पूछ दिया या रसूलल्लाह ऐसा ज़माना आ जाएगा तो हम शादी ही नहीं करेंगे। उस वक्त पैगंबर इस्लाम ने वजाहत की है, उस वजाहत में एक फिक्रा है हल्लकिल अज़ूबतु, उस वक्त हलाल हो जाएगा मुजर्रद रहना। पैगंबर तशबीह कर रहे हैं इन्ना मिन सुन्नती अन्निकाह मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, लेकिन वही पैगंबर और सहाबी ने यही टोका भी कि आप तो बयान कर चुके हैं इन्ना मिन सुन्नती तस्वीज, मेरी सुन्नत में से तस्वीज है शादी करना, और आप ही कह रहे हैं कि हल्लतिल अज़ूबतु, उस वक्त मुजर्रद रहना हलाल हो जाएगा। क्या मतलब इसका? तब पैगंबर ने फरमाया एक ऐसा ज़माना आने वाला है खतरनाक कि जिसमें बीवी की वजह से लोग बेदीन होंगे, बच्चों की वजह से बेदीन होंगे, हलाल और हराम करेंगे, और अगर हलाल तरीके से नहीं मिलेगा तो बीवी के कहने की वजह से हराम कमाई कमाएंगे, औलाद की वजह से हराम कमाई कमाएंगे। ये दर हकीकत उस शौहर का कत्ल होना है, मारा जाना है, न ये कि औरतें आकर के अपने शौहर को कत्ल कर। पता ऐसे हादसा भी रुनुमा होते हैं, लेकिन पैगंबर के बयान का मतलब ये है कि हल्लतिल अज़ूबत हो, उस वक्त तन्हा रहना, बगैर शादीशुदा रहना भी हलाल हो जाएगा। इस कलाम की तशरीह में इब्न मीसम बहरैनी हमारे बुजुर्गवार गुजरे हैं, उन्होंने ये फरमाया है कि दुनिया की तलब में जाने वाला इंसान क्यों उससे दुनिया फौत हो जाएगी, उसकी एक बहुत सी वजह हो सकती है। एक वजह यह है कि जब इंसान कोई कारोबार करता है वहीं पे बाजू में दूसरी दुकान है उसी चीज़ की, तो आपस में टेंशन पैदा होता है। एक तिजारत कोई कर रहा वही तिजारत कोई दूसरा शुरू कर दे, सही है, एक काम कोई कर रहा वही काम दूसरा, तो इस वजह से हसद, टेंशन पैदा होता है। कभी ऐसा होता है कि वो चाल चल जाता है और इंसान उसकी दुनिया से
مال نکل جاتا ہے، تجارت ٹھپ ہو جاتی ہے، دکان بیٹھ جاتی ہے، اس طرح کے. تو ایک سبب انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ اسباب فوت دنیا بہت ہے، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے، اور انسان کے لیے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہو، لیکن ہوتا ہے ایسا. دوسرے فقرے میں سے لوگ پارسائی اختیار کرنے والوں کی تشبیہ و ترغیب دلائی گئی ہے. یہ بھی ذہن میں رہے، پہلے گفتگو کی جا چکی ہے کہ زہد و پارسائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے، یہ مطلب نہیں کہ بیوی بچوں سے بیگانہ ہو جائے، یہ مطلب نہیں کہ اپنے قرابت داروں رشتہ داروں سے تعلقات چھوڑ کر جنگل اور صحرا و بیابان میں چلا جائے. اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. سیدھے سیدھے پیغمبر نے فرمایا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی چیز نہیں. انسان راہب ہو جائے، ترک دنیا کر دے، اولاد نہیں، اسی دنیا میں رہو، مگر دنیا کی لالچ، حرص، جو بھی ملے لے لیں، حلال و حرام کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے. قرآن مجید نے زہد کی اور زاہد کی تعریف کی ہے. تعریف وہ آیت ہے نا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. بعض نے پڑھا ہے بِمَا أَتَاكُمْ، قرات میں. یعنی کیا؟ اگر دنیا آ جائے تو بہت زیادہ خوش نہ ہو، کیونکہ یہ جو دنیا آئی ہے نا اسے ذمہ داری بھی پڑ گئی ہے، حقوق ادا کرنے ہیں. جتنی مال دنیا ہمارے پاس، جتنا مال دنیا ہمارے پاس آئے گی، ثروت مندی ہوگی، اسی حساب سے ہم دوسروں کے خزانہ دار ہو رہے ہیں، اسے ادا بھی کرنا ہے. اور اگر اس طرح سے دنیا آ جائے ہم خوش نہ ہوں بلکہ حقوق کو ادا کریں تو یہ زہد ہے. بولو آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوں، واضح بات کیا تھا یہ لا تأسوا علی ما فاتکم. اور اگر آئی دنیا اور ہاتھ سے نکل گئی، اگر دنیا آئی اور ہاتھ سے نکل گئی، پیسہ آیا اور ہاتھ سے نکل گیا، لا تأسوا، افسوس نہ کرو. اگر انسان افسوس نہ کرے جو ہاتھ سے دنیا نکل جائے، اور اگر آ جائے دنیا تو اس کے اوپر بے گناہ خوش نہ ہو بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، یہی زہد اور پارسائی ہے. ایسا پیسے والا انسان بھی زاہد ہے. زاہد کا مطلب کھانا پینا، اچھا کھانا چھوڑ دے، اچھا کپڑا پہننا چھوڑ دے، اچھے گھر میں رہنا چھوڑ دے، یہ نہیں ہے. زہد کا مطلب دنیا سے وابستگی ختم کرنا. ہم آپ خاص طور سے اللہ متقی بھی ہوتے ہیں، زاہد بھی ہوتے ہیں، تقوی الہی بھی رکھتے ہیں، خدا کا خوف بھی رکھتے ہیں، اور زاہد بھی ہوتے ہیں، جتنا مل جاتا ہے اسی پہ قناعت کرتے ہیں. صحیح ہے. اور اگر انسان زاہد نہ ہو تب بھی زہد اختیار کرنے کا دکھاوا کرنا چاہیے. ریاکاری جائز نہیں ہے، ریاکاری جائز نہیں ہے، مگر ماتم کرنے میں، زنجیر وغیرہ وغیرہ جو مظاہر ہیں، شاعر حسینی ہیں، اس کو دکھا کے کرنے کے لیے حکم دیا گیا. کوئی حرج نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی کریں. ایسے ہی نماز، ایسے ہی واجبات، ایسے ہی دیگر چیزیں، حتیٰ واجب نمازوں کے لیے حکم ہے کہ ہم عمومی جگہ پہ پڑھیں تاکہ لوگ جانیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. مستحبی نماز گھر کے اندر پڑھنے کے لیے کہا گیا، لیکن واجب نماز کبھی کبھی یا سامنے لوگوں کے پڑھنا ضروری ہے. ایسے ہی ریاکاری، عزاداری میں، سوگواری میں، لیکن اسے ریاکاری کا عنوان نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہم یہ اس لیے کریں تاکہ دوسرے لوگ اور جذب ہوں. ماتم بیچ میں پسند کر رہے ہیں، نوحہ پڑھا رہے ہیں، مرثیہ پڑھ رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، خطابت کر رہے ہیں وغیرہ. ان سب کو دکھا کے کرنے میں مقصد دکھانا نہ ہو بلکہ مقصد ہمارا کیا ہو؟ تبلیغ و تشویق و ترغیب. تو پھر یہ ریاکاری کا حکم نہیں. واضح بات. اسی طرح سے انسان اگر زاہد نہ ہو پھر بھی اپنے آپ کو زاہد ظاہر کرے تو ایسا انسان دنیا کے لیے، دنیا میں زہد اختیار کرتا. یہ صوفی وغیرہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. ہمیں بھی اس کا حکم ہے، مگر نیت یہ نہیں رہنا چاہیے سامنے والے کے سامنے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اگر دنیا داری سے دور رکھے اچھی بات ہے. حتیٰ ریا کے لیے نہیں جانتے، سنی روایت ہے یا شیعہ روایت ہے پیغمبر اسلام سے، الریا قنطرۃ الاخلاص. دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شیعہ کتابوں میں نے شیعہ کتاب سے لکھا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ سنی روایت ہے. الریا قنطرۃ الاخلاص، ریاکاری اخلاص کا پل ہے.
इंसान रियाकारी करे बहुत मुत्तकी परहेजगार, धीरे धीरे हो जाएगा मुत्तकी परहेजगार। इससे पहले आपके सामने एक रवायत पढ़ी जा चुकी है, अगर आप हलीम और बुर्दबार और मुतवाज़े नहीं हैं तब भी अपने आप को हलीम और बुर्दबार और मुतवाज़े जाहिर करिए, एक न एक दिन आप बुर्दबार हो जाएंगे। ऐसा होता है। पैगंबर की अगर ये हदीस सही है तो पैगंबर ये फरमा रहे हैं कि अगर इखलास तक पहुंचना है, अगर वाकई इखलास तक हमें दस्तरस हासिल करनी है तो उसका पुल, उसका जीना, उसका पहला स्टेप क्या है? रियाकारी। यानी क्या? यानी इखलास जाहिर करें कि मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ। मसलन इबादतों में नमाज, रोज़ा, तमाम 50,000 सब में ये जो आप रियाकारी कर रहे हैं, ये खुलूस का, इखलास का पुल है। इस पुल को पार करेंगे आप जो है बेहतरीन मुखलिस, बल्कि फहरिस्त अखलस में बता, अखलस उससे पहले बैठे ताहिरीन अलैहिस्सलाम है, मुखलिसीन में शामिल हो सकते हैं। तो इमाम पैगंबर का ये बयान है, इसका मतलब नहीं कि हर चीज़ में हम रियाकारी शुरू कर दें, नहीं, ये मतलब नहीं। मतलब सिर्फ ये है कि सही इखलास तक, खुलूस तक पहुंचने के लिए हमको ज़ाहिरी तौर पे भी इखलास पैदा करना चाहिए, जो उन्वान के एतबार से तो रियाकारी है क्योंकि हम दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत इखलास तक पहुंचने के लिए जरूरी है। एक रवायत पैगंबर इस्लाम से सराहत के तौर पर मौजूद है। फरमाते हैं अज़्ज़ाहिदु फ़िद दुनिया, जो इंसान पारसा होता है, ज़ाहिद होता है, वो क्या करता है? युरीहु क़ल्बहु व बदनहु, अपने आप को भी आराम में रखता है, लेकिन मुकाबिल में ज़ाहिद के राग़िब है, दुनिया में जज़्ब, वो क्या करता है? युतइबु क़ल्बहु व बदनहु, अपने दिल को भी थकाता, अपने बदन को भी थकाता है। दुनिया जितनी मिलनी है मिलेगी, तलाश करे या न तलाश करे। अलबत्ता पिछले हफ्ते का दर्स ध्यान में रखिए, दो किस्म का रिस्क है, एक वो रिस्क जिसे हमको तलाश करना है, एक वो रिस्क जो हमें तलाश करना है। जितना हमारी तकदीर में लिखा हुआ है, तलाश करें या न तलाश करें, वो हम तक पहुँचेगा। तालिब इल्म के खास तौर से रिस्क और रोटी की ज़मानत खुदावंद मुताल ने दी है। एक बुजुर्गवार ने इस आयत के, इस कलाम इमाम के सिलसिले में शरह में सिर्फ एक शेर जो है अरब शायर का नकल कर दिया है। पहले मफ़हूम को इस रवायत के मतौर उजागर करता हूँ कि क्या कहा? मन साआ फातत, जो इस दुनिया की के ऊपर काबू पाना चाहेगा, माल दौलत दुनिया के चक्कर में होगा, उसके हाथ से दुनिया निकल भी सकती है, और जो नहीं तलाश करेगा उसके पास आ सकती है, लेकिन वाजिब नहीं, जरूरी नहीं है। उन्होंने क्या किया? अरब शायर का कौल नकल किया है, जरा कलमुल क़ज़ाए बिमा यकून, कलम तकदीर, कलम में खुदावंद मुताल लौह महफूज पर हमारे सिलसिले में भी और पूरी कायनात के सिलसिले में भी, हमारी खिलकत से भी पहले, कायनात की खिलकत से पहले क्या कुछ होगा इल्म अज़ली इलाही में था, कलम चल चुका है, जो होना है वो होकर के रहेगा। शायर कह रहे हैं जरा कलमुल क़ज़ाए बिमा यकून फसियान अत्तहर्रुक वस्सुकून, फिर आपके लिए तगो-दो करना, दौड़ भाग करना, पैसे की तलाश में, दुनिया की तलाश में करें, और चाहे पुरसुकून होकर के बैठ जाए, दोनों बराबर। सियान यानी क्या? बराबर। फसियान अत्तहर्रुक वस्सुकून, लेकिन ये शेर दुरुस्त नहीं है, एक जिहद से दुरुस्त है, एक पहलू है। अगर ये रिज़्क़ ज़मानती के बारे में शायर ने ये शेर कहा है, बिल्कुल दुरुस्त है इसकी बात, कि जो अल्लाह ने रिज़्क़ मक़सूमुन मदमूनुन, रिज़्क़ किस्मत किया हुआ है ज़मानती है, अगर उसके बारे में कह रहा है तब तो दुरुस्त है। चाहे हम दौड़ भाग करें और चाहे पुरसुकून होकर के घर में बैठे हैं, जरा कलमुल क़ज़ाए बिमा यकून, क़ज़ा और क़दर इलाही की जो कलम चल चुकी है वो होकर के रहेगा। फसियान तहर्रुक वस्सुकून, अब तहर्रुक करना, हरकत में आना, और चाहे चुप रहना, न कोई तलाश हो, तगो-दो करना, बराबर है। लेकिन हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम ने दोनों पहलू को मद्देनजर रख करके बयान किया है। कोशिश करना है आपको, अगर शादी कर रहे हैं तो बीवी के नानो नफका के ऊपर वाजिब है,
اگر کل کے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کا نفقہ آپ کے اوپر واجب ہے، اس کے لیے زحمت کرنا پڑے گی، وہاں پہ رحمانیت نہیں چلے گی۔ میں نے لکھا لیکن میرا خیال ہے کہ حرکت میں برکت ہے، اور یہ مطلب کہ حرکت اور سکون دونوں برابر، یہ شاعر کی خام خیالی ہے۔ ہاں کبھی کبھی حرکت اور سکون برابر ہو سکتے ہیں، اگر قلم تقدیر نے جو نصیب میں ہمارے لکھنا تھا وہ لکھ دیا ہے تو وہ تو درست ہے، اگر اس جیسے سے شاعر کہہ رہا ہے تب تو صحیح ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث اور بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے حدیث قدسی میں کلام خدا ہے جسے رسول خدا بیان کر رہے ہیں، وحی کی دنیا کی طرف، دنیا کو وحی کی، اتعبی من خدمکی، اتعبی من خدمکی، جو تیرے چکر میں لگا، تیری خدمت کر رہا ہے، مجھے دنیا مل رہی ہے، اسے تو تھکا دے۔ اے دنیا جو تیری تلاش میں، تجھے تلاش کرنے میں تیرے پیچھے پڑا ہوا ہے، حلال و حرام نہیں دیکھ رہا ہے، بہت سے واجبات و معلومات کو پیچھے چھوڑ رہا ہے، اتعبی من خدمکی، جو تیری خدمت پہ آ جائے نا اس کو تھکا دے۔ وَأَخْدِمِي مَنْ رَفَضَكِ، اور جو تجھے رفض کرے، رافضی ہم کو کہا جاتا ہے، خلفاء کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں رافضی کہا جاتا ہے، جو تجھے رفض کر دے، من قعد عنها وافت ہو، جو تجھے چھوڑ دے، تجھے تلاش نہ کرے، اس سے رشتہ توڑ لے، تیری طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھے، تجھے نظر انداز کرے، اخدم، اس کی تو خدمت کر۔ یہ کلام بھی رسول خدا کا امیر المومنین کے اس کلام کے مشابہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کے چکر میں پڑ جائے، دنیا کی خدمت کرے تو اسے تھکا دے، یعنی کیا اسے دنیا حاصل نہ ہونے پائے، اور جو دنیا کو ترک کر کے چھوڑ دے، اس کی تلاش میں نہ جائے، پیغمبر فرمایا اخدمی، اس کی تو خدمت کر۔ اور یہ ایسا ہے کہ کتنے لوگ دنیا کے چکر میں نہیں پڑے مگر ان کی زندگی بہت مزے سے گزری، نہیں کہتا بہت زیادہ پیسے والے ہو گئے، لیکن مقابل میں جو بہت زیادہ حلال و حرام کرتے رہے، تلاش کرتے رہے، اکا دکا دو چار دس ممکن ہے اپنے مقصد تک کامیاب ہوئی ہوں، لیکن بعد میں لوگ پچھتاتے ہیں۔ اسی طرح سے زاہد و پارسا انسان سے کہا گیا کہ آپ کچھ محنت نہیں کرتے، کیا آپ کو خوف نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، مجھے بھی خوف ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی تلاش میں بھاگ رہا ہے، اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، وہ بھی زندگی بسر کر رہا ہے، میں خدا کی طرف، معنویات کی طرف، آخرت کے امور میں لگا ہوا ہوں، میں بھی زندگی بسر کر رہا ہوں، لیکن جب مجھے بے پناہ خوف ہوگا، فقر و فاقہ کا اخذت المسحار، اوڑا اٹھاؤں گا، جاؤں گا کھیتی باڑی کروں گا، جیسے وہ زندگی گزارے میں بھی زندگی گزاروں، جب تک اس کی ضرورت نہیں آن پڑی ہے میں کیوں اپنے آپ کو پریشان کروں۔ تو خداوند متعال نے بھی، رسول اسلام نے بھی، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی اس بات کی طرف، اس مطلب پر بہت زور دیا ہے کہ ہمیں بے قدر ضرورت تلاش کرنا ہے، اس کے علاوہ زیادہ چکر میں پڑنے سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خداوند متعال بزرگواروں کے صدقے میں اپنی پسند کی زندگی بسر کرنے